ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں. یہ توحید کے دلائل کا ذکر چل رہا ہے اور پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مردہ زمین کو زندہ کیا، تو ایسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا. اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر صرف یہ احسان نہیں کہ اس نے زمین میں اور تو خشکی میں ان کے زندہ رہنے کے لیے سامان پیدا کیے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے زمین پر اور خشکی پر ان کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا کیا، اسی طرح اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے دریاؤں اور سمندروں میں سفر کے ذرائع اور وسائل بھی پیدا کیے تاکہ لوگ اس کے ذریعے تجارت کریں، اپنے احباب سے ملاقات کے لیے جائیں. اب آج کل تو ہوائی سفر ہو گیا ہے، ورنہ اس دور کے اندر تو بغیر دریائی سفر کے ایسے علاقوں میں جانا ممکن ہی نہیں تھا جہاں پر بیچ میں دریا پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تمہاری زمین پر طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دریا میں بھی طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا فرمایا. اور پچھلی آیت کریمہ میں یہ بتایا تھا نا، جتنے سیارے ہیں، چاند، سورج وغیرہ، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کشتیاں سمندروں میں تیر رہی ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، وہ نعمتیں دو طرح کی ہیں. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے بغیر انسان زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن بہت تکلیف میں پڑ جائے گا، اور ان نعمتوں کی وجہ سے بندوں کو آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی، آسانی کے لیے بھی پیدا فرمائی، اور انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ فرمایا ہے. اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا. تو خلاصہ یہی ہوا کہ سورہ یاسین کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی دو قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا. ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اور ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے انسان کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائے. اور پھر جو یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ان کو بھری کشتی میں سوار کیا، اس سے مراد یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی مکہ والوں کے جو آبا و اجداد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. تو ان کے باپ دادا کو اللہ نے بچا لیا تھا اور کشتی کے اندر سوار کرایا تھا. طوفان نوح کے وقت میں وہ محفوظ رہ گئے تھے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کشتی سے مراد یہ ہو کہ عام کشتی مراد لے لی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اپنے بچوں اور اپنے کمزور انسانوں کے ساتھ میں جو سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، کشتی کے ذریعے ان سفروں کو انجام دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟
فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اونٹ وغیرہ، کیونکہ جیسے کشتی یہ دریا کے اندر سفر کے کام آتی ہے، ایسے ہی اونٹ یہ ریگستان کا جاز ہے، اونٹوں کے اوپر بھی یہ سوار ہو کر کے اپنی ان تمام ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، پھر بعد میں ارشاد فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا، ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دینا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت اور بقا کے لیے جو مادی وسائل ہیں ان پر مغرور نہ ہو جائے کہ اب میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے وسائل پر غرور تھا، اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ کتنے مضبوط شہروں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادوں سے اٹھا ڈالا، زلزلے کے اندر ملیا میٹ کر دیے گئے، اور سمندری طوفان کے اندر کتنے مکانوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی سمندری کشتیاں جو پورے آن بان کے ساتھ میں چل رہی تھی، انہیں غرور تھا کہ ہمیں کوئی نہیں ڈبو سکتا، وہ جہاز ایسے ڈوب گئے کہ ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ملا۔ تو ان آیتوں میں یہ اشارہ کر دیا گیا انسان جب عیش و آرام میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر کے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ گزشتہ امتوں کے کافروں کا طریقہ ہے کہ جب وہ نعمتیں پاتے تھے تو غرور میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب پکڑ لے یہ بندہ نہیں جان سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دخانی کشتیاں اور بحری جہازوں میں امن و سکون کے ساتھ سفر کرتے تھے، اچانک سمندر میں طوفان آ گئے، یا ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کر رہے تھے ہواؤں میں اڑ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یہ فضا اور یہ آسمان بھی اب تو ہمارا ہے، اور ان کے جہاز بھی تہس نہس ہو گئے، ان کی کشتیاں بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں پاتا۔ رب نے فرمایا ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈبو دے یا کسی کو ہلاک کر دے تو کون بچا پائے گا؟ اللہ کا پکڑا ہوا کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہوا میں اڑتے ہیں یا جو سمندر میں تیرتے ہیں، یہ ان کا اپنا کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو اور پانی کو ان کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہربانی ہو، تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تمہارے سامنے جو دنیا کا عذاب ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا آخرت کا عذاب ہے، دونوں سے ڈرو۔ تو یہاں پر جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رب نے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ یعنی نشانی سے مراد یا تو قرآن کی آیتیں ہیں یا پھر معجزات اور دلائل ہیں۔ تو مشرکین سے کہا گیا تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے بعد ہے، یعنی موت کے بعد جس عذاب کا خطرہ اس سے ڈرو، اور موت کے بعد آخرت میں جس عذاب کا خطرہ اس سے ڈرو، اور اس عذاب سے بھی بچنے کی کوشش کرو کہ تم اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان عذابوں کے اندر گرفتار فرما دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے نیکی کی طرف آ جاؤ، لیکن ان مشرکین کو جب بھی اس طرح کی آیتوں کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ لوگ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان سے جب کہا جاتا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ ان سے کہا جاتا اللہ نے دیا ہے تو تم اللہ کی راہ میں دو نا، مخلوق پر شفقت کرو۔ تو جواب کیا دیتے؟ جواب یہ دیتے اگر اللہ ہی ان کو نہیں کھلانا چاہ رہا ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ اگر ان کو کھلانا چاہتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا۔ یہ ایک مالداروں کی سوچ ہے اور بخیلوں کی ایک سوچ ہے کہ وہ کہتے اللہ نے ہمیں دیا، اس کا مطلب اللہ ہم
سے راضی ہے, اللہ ان کو نہیں دینا چاہتا اور اللہ ان سے راضی نہیں. یہ سوچ بہت پرانی سوچ ہے اور کفار اس سوچ کے اندر مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط سوچ کا ان آیات کے اندر رد فرمایا اور سرمایہ کارانہ جو ذہنیت ہوتی ہے اللہ نے ان کا رد فرمایا. تو اس آیت میں ان کو مخلوق پر شفقت کرنے کا حکم دیا اور تمام احکام شریعہ کی طرف رجوع لانے کا حکم دیا. ایک تو ایمان لانا اور بندوں پر شفقت کرنا, یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو. تو ان کفار و مشرکین نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی, ایمان لائے, اور نہ غریبوں اور ناداروں کی ضرورتوں کا انہوں نے خیال کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بار بار ان آیتوں کے ذریعے رائے حق دکھائی, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو اگر وہ مخلوق پر شفقت نہ کرے اور مسکینوں اور ناداروں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا رزق تو اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دے گا. جو پروردگار عالم پتھر کے نیچے رہنے والے کیڑے کو روزی دیتا ہے وہ ایسے ہی فقیروں اور غریبوں کو بھی روزی عطا فرمائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا, اس میں ان کا اپنا فائدہ تھا, دیتے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان چیزوں میں سے بعد کو خرچ کرو. یہ نہیں کہا کہ پورا خرچ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کچھ مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. مشکل کب ہوتا؟ مشکل اس وقت ہوتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پورا مال خرچ کرو. اللہ نے تو پورا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا تمہاری چیز نہیں اللہ کی چیز ہے, تم جو دے رہے ہو اللہ کی چیزوں میں سے دے رہے ہو. جو شخص اپنی چیز میں سے خرچ نہ کرے وہ بخیل ہوتا ہے, اور جو دوسرے کے دیے ہوئے سے بھی خرچ نہ کرے وہ کتنا بڑا بخیل ہوگا. اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری کوئی چیز اپنی نہیں, جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے بدن پہ پتہ نہیں وہ کفن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ایک بات یہ بھی بتا دی, تم یہ نہ سوچو کہ تم اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا, کم بھی نہیں ہوگا. تم دو گے تمہارے مال کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو فرشتے نازل ہو کر کے دعا کرتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو خرچ کی ہوئی چیز کا بدل عطا فرما دے. اور پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ بخیل نے جو مال بچا کر کے رکھا اس کو برباد کر دے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخیل اور سخی کی مثال بیان فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی. فرماتے ہیں بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کا جبہ ہو. خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا تو جبہ کھل کر کے پھیل جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے. اور بخیل جب کسی چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس جبے کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چپک جاتا ہے, اور بخیل اس کو کھولنا اور کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب سخی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور عطا کرنے کے لیے ہاتھ کھل جاتے ہیں, اور بخیل کا سینہ خرچ کے نام پر تنگ ہوتا ہے, ہاتھ بند جاتے ہیں. تو جیسے آدمی بندھا ہوا ہو تو کیسے تکلیف محسوس کرتا ہے, وہی بخیل کا حال ہوتا ہے, اور سخی کا حال ایک دم کشادہ ہو جاتا ہے, کھل کر کے وہ آرام پاتا ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا جب سخی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اس کو مٹا دیتا ہے, اور بخیل کے گناہ اس طرح باقی رہ جاتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ سخی دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے, بخیل دنیا اور آخرت دونوں میں غمگین رہتا ہے, ایک دم بالکل جھگڑا جھگڑا سا رہتا ہے. اس مثال سے بتانا یہ مقصود ہے کہ سخی کا مال خرچ کرنے کے باوجود بڑھتا ہے, بخیل نہیں خرچ کرتا پھر بھی اس کا مال گھٹتا رہتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا کہ میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو, تو جب مومنین نے کفار مکہ سے کہا کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے دیے میں سے, انہوں نے بہانہ بنا دیا. بہانہ کیا بنایا؟ بہانہ بنایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بات کو خوشحالی دیتا ہے, بات کو تنگی دیتا ہے. جب اللہ خود ہی غریب رکھ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ان کو مالدار بنانے والے, ہم کون ہوتے دینے والے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے مشرکین کہا کرتے تھے نا کہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. مشرک کیا کہتے تھے؟ عنقریب مشرکین یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا, نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ہم لوگ مشرک ہیں نا, ہم لوگ خود تھوڑی مشرک, اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ مشرک رہیں اس لیے ہم لوگ مشرک ہیں. وہ بہانے یہ بناتے تھے. اسی طرح آج کل کے جو دہریہ لوگ ہیں, کمیونسٹ,
وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم نیک کام کر لیتے، برے کاموں کو ترک کر دیتے۔ یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے اللہ کی رضا کس کو کہتے ہیں اور اللہ کی مشیت کس کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان کی سوچ ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ قال رب بما اغویتنی، ابلیس نے کہا تھا نا، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ شیطان نے گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی تھی۔ اور نبی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ حضرت ایک نبی نے کیا کہا تھا؟ غالباً حضرت آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی نبی کی سوچ یہ ہے کہ وہ لغزش کو اپنی طرف منسوب کرتا ہو۔ شیطان کہتا ہے اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا۔ تو یہی حال ان کفار کا بھی تھا، اللہ ان کو غریب رکھ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیماری کی بات آئی تو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کی بات آئی تو کیا کہا؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھ کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھ کو برائی پہنچتی ہے تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اچھائی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، برائی بندے کی۔ لیکن وہ کافروں کی سوچ تھی کہ اللہ ان کو غریب رکھ رہا ہے، ہم کو مالدار رکھ رہا ہے، ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ جب اللہ نہیں کھلا رہا تو ہم کیسے کھلا دیں؟ معاذ اللہ، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو کہا گیا کہ تم صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک روایت یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو جو مسکین تھے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تو ابو جہل نے ان کے پاس جا کے کہا ابو بکر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں اللہ قادر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں کھلا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو غریب رکھا ہے، ایک قوم کو مالدار بنایا ہے، اور فقیروں کو صبر کرنے کا حکم دیا، امیروں کو ان کو دینے کا حکم دیا کہ ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ انہیں کھلانے پر قادر ہے اور ان کو کھلا نہیں رہا ہے، اور تم پھر ان کو کھلا رہے ہو۔ تو اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ ابو جہل کی سوچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود نہیں کھلا رہا تو بندوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا اللہ ان کو نہیں دے رہا، وہ اس لیے نہیں دے رہا تاکہ ہم جیسے لوگوں کا امتحان ہو جائے اور ان کو صبر کا ثواب ملے، ہم کو دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگر سب مالدار ہو جاتے تو صبر کا ثواب کس کو ملتا اور دینے کا ثواب کس کو ملتا؟ پھر تو نہ کسی کو صبر کرنا پڑتا اور نہ کسی کو دینا پڑتا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت۔ اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے فرمایا تم جو یہ جواب دے رہے ہو نا یہ تمہارا جواب کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں آخر میں ارشاد فرمایا، ان کے لیے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کہہ رہے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، تو نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے۔ یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا آخرت کا، انہیں خوف دلایا جاتا، تو پھر آخر میں کیا کہتے تھے؟ بولے کہ یہ قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ قیامت آئے گی کب؟ تو مکہ کے مشرکین کفار و مشرکین اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا مذاق بناتے تھے، بار بار قیامت قیامت کرتے ہو، کب آئے گی یہ مذاق بناتے تھے۔ تو کفار نے قیامت کا انکار کیا تو ان سے کیا کہا گیا؟ ان کو دنیا میں قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے کہ تم کو موقع دیا گیا ہے، ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت آئے گی تو ڈیٹ نہیں بتائی جائے گی اتنی تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم قیامت کو بھیجیں گے، نہیں۔ فرمایا بس وہ تو اللہ تعالیٰ اچانک حکم دے گا، کس کو؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکیں گے اور اس کی ہولناکی سے سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو وہ اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول اور منہمک ہوں گے، قیامت تاریخ بتا کر کے نہیں آئے گی، اچانک آئے گی اور پھر وہ ایسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لوگ اپنے تجارات میں اپنے معاملات میں خرید و فروخت میں الجھے ہوں گے، بحث کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی، بالکل غافل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب لوگ اس علامت کو دیکھیں گے تو سب لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔
تو یہ مذاق بنا رہے کہ کب آئے گی. رب نے فرمایا یہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ ان پر آئے گی اور دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے. معلوم ہے کیسے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے؟ فرمایا گیا کہ قیامت آئے گی اس وقت دو آدمی کپڑے پھیلائے ہوں گے اور ابھی انہوں نے خرید و فروخت مکمل کر کے کپڑے لپیٹے بھی نہیں ہوں گے, بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا, وہ ابھی دودھ پیے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا, ابھی وہ اس نے حوض سے پانی پیا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنا لقمہ اٹھا کر کے منہ میں رکھے گا, اس کو کھانے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو فرمایا اچانک آئے گی, یہ تو جھگڑے میں پھنسے ہوں گے, قیامت آ جائے گی اور آئے گی تو کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیہ, نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے. اس کے بعد میں موقع نہیں دیا جائے گا کہ چلو وصیت کر دو پیچھے اور کچھ کہنا ہو تو کہہ دو. پھر تو نہ وصیت کر پائیں گے نہ اٹھ کے بھاگ پائیں گے. قیامت اچانک آئے گی, کسی کو وصیت کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی, اچانک مر جائیں گے اور کسی کو اپنا منصوبہ پروگرام پورا کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور ایسے قیامت آئے گی, سب کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما, فکر عقبہ موت کی یاد عطا فرما, غم دنیا سے نجات عطا فرما, ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.